میں کسی کو اس طرح چاہوں کہ اس کے علاوہ میں کسی کو نہ چاہوں. یہ تقاضا میرا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پورا ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کیا بہت زیادہ برائیاں کی، بہت زیادہ. اچھائیوں کا تو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ اچھائی کے بارے میں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھائی تو جب ہے جب اچھائی قبول کرنے والا اسے قبول کر لے. اچھائی کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے بھائی ہمارے پاس. برائی کی سند اس لیے کہ برائی کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم برا کام کر چکے ہیں. تو اب بہت ساری زندگی میں اچھائیوں برائیوں سے آدمی گزرتا ہے. بہرحال یہ مقصد اللہ نے کیا، پورا ہو گیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اپنی زندگی کی جو آپ بیتتی ہے وہ بتا رہا ہوں. مقصد میرا ہرگز اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، اس میں تربیتی پہلو ہو سکتا ہے. کہ میں صادق آباد میں رہتا تھا، اماں مجھے یاد آئی، میری ماں مجھے یاد آئی. بھائی سے میں نے کہا کہ میں اماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، انہوں نے منع کر دیا. بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں ٹکٹ لے کے ریل میں بیٹھ گیا. خیر بھائی جان آئے، انہوں نے تار دے دیا. اس میں پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہوگا. میں جب وہاں گھر پہنچا، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، بہت کافی صادق آباد سے سہارنپور سے پھر بس میں بیٹھ کے گاؤں پہنچنا، لمبا سفر. تو وہ تار مجھ سے پہلے پہنچ چکا تھا. اگر پاکستان ہوتا تو وہ میرے بعد ہی پہنچتا. تو بہرحال وہ تار میرے سے پہلے پہنچ چکا تھا. تو ابا بڑے ناراض ہوئے، جاتے ہی ناراض ہونا شروع ہو گئے. بھائی کو تکلیف دی اور یہ ہوا اور پوچھ کے نہیں آیا، جو بزرگوں کو کہنا چاہیے تھا. ممکن ہے میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہ کہتا. اور انہوں نے دوران گفتگو غصے میں یہ کہا کہ کیوں آئے تم اس طرح. ان والے یہ بھائی سے پوچھے بغیر کیوں آئے. تو یہ تو میں نے کہا نہیں کہ آپ مجھے یاد آ رہے تھے، اماں یاد آ رہی تھی. میں نے کہا جی میں تو آم کھانے آیا ہوں، زمانے میں آم کی فصل ہو گئی. قصہ مختصر یہ کہ وہ ایسی کچھ سرزنش ہوئی کہ میں چلا آیا، واپس چلا آیا. ابا جو ذرا ادھر ادھر ہوئے اور وہاں سے بیٹھ کے بس میں پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اللہ کو پتہ. صادق آباد بھی نہیں گیا. تو میں یہاں سرکولر ریلوے میں کام کرتا تھا. ایک دن میرا دل گھبرایا کراچی میں. دل گھبرایا، چھٹی لے کے آ گیا اس سے کہہ کے اپنے ہڈراس مین سے. چونکہ بے وقت آ گیا تھا تو حضور قندر بابا میرے اوپر کرم تھا، میرے پاس تشریف رکھتے تھے. آپ بے وقت کیسے آئے؟ پوچھا آپ بے وقت کیسے آئے؟ میں کہا حضور میرا دل گھبرا رہا تھا، میں آ گیا. کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، دل گھبرا رہا تھا بس آ گیا. وہ جناب ایسے بےقرار ہو گئے کہ طبیعت کیوں گھبرائی، کیا ہوا. اور قصہ مختصر یہ کہ دلہن یہ لاؤ اور دلہن وہ لاؤ اور دلہن یہ کرو اور دلہن یہ کرو. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یاد ہے 10 روپے مجھے دیے کہ بھائی جان چھوٹا سا گود میں تھا. تو انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ، ابھی جاؤ دلہن جاؤ خواجہ صاحب کو لے جاؤ، سینما دیکھ کے آؤ، یہ دل گھبرا رہا ہے، ذرا باہر جاؤ گے تسلی ہوگی، تشفی ہوگی. وہ جناب وہ میں اس وقت مجھے فوراً پورا نقشہ میرے سامنے. صادق آباد سے جانا، پھر ابا جی کا غصے ہونا، پھر وہاں سے میرا چلے آنا، وہ پورا ایک فلم میرے ذہن میں گھوم گئی. تو میں کہا دیکھیے سلبی باب میں اور روحانی باب میں یہ فرق ہے. حالانکہ بھائی دفتر سے آ گیا تو ٹھیک ہے، ہوں گا بھائی دل گھبرا رہا، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہو جائے گا دل. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ چھوٹا سا ہے بھائی جان، یہ آپ کیسے سنبھالیں گے؟ کہنے نہیں سے چھوڑ جاؤ میں سنبھال لوں.
تو میں کہا صاحب وہ کیسے سنبھالیں گے ہم؟ کہ نہیں ہم میں سنبھالوں. آپ کی امی نے بھی کہا کہ بھئی آپ کیسے اسے سنبھال لیں گے، یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے بھی. ہم لے جاتے ہیں. گئے نہیں، وہ نہیں خواجہ صاحب بس تم دونوں جاؤ اور کوئی نہیں تسلی سے آ جاؤ. ایسا ہم چلے گئے، سینما دیکھ کے آ گئے. تو جب ہم یہ بھی ایک بات آپ کو سنا دیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس نے بھائی جان نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ کہنے لگا ایسا ویسا پریشان کیا، یہ تو چپ کہیں نہیں ہوا، کبھی گود میں لیا، کبھی دودھ پلایا، کبھی پانی پلایا. بھائی یہ تجربہ صحیح نہیں ہوا، یہ تجربہ صحیح نہیں ہوا. میں تو بہت پریشان ہو گیا. پھر یہ سویا خدا کر کے. تو میں کہا صاحب کیسے سویا؟ دودھ تو پیا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. جب کہنے کہ میں سے جب کچھ سمجھا نہیں تو میں نے فرشتے سے کہا کہ بھیا میں کیا کروں، میں تو بہت پریشان ہو گیا. تو اس نے فرشتے نے اس کے منہ میں انگلی دے دی. یہ چوستے چوستے سو گیا. اب یہ کل کو اٹھے گا، اس کو اٹھانا نہیں، یہ ابھی دوسری اس میں سو رہا ہے. تو مقصد یہ، ابھی آپ یہ دیکھیں ایک محبت اور تعلق کی بات، کہ اتنی محبت، اتنا تعلق کہ 14 سال شب و روز میرے پاس انہوں نے قیام کیا، میری تربیت کی، میری اصلاح کی، مجھے لکھایا، پڑھایا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں تو لکھا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں. میں تو کبھی اسکول میں داخل ہی نہیں ہوا. پھر میں 2-4 جماعتیں ہی پڑھ لیتا، تب بھی میں یہ کہتا کہ بھائی میری تو زندگی، اس واقعے کے بعد کی زندگی بس ایسی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتا پھرتے رہا. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ان سجدوں کو، میری ان دعاؤں کو، میری اس عاجزی انکساری کو اپنی رحمت سے پورا کیا. اور میری وہ جو خواہش ہے فطری کہ بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ بس وہ اپنا ہی ہو. اور اس کی ایک اور بھی مثال ہے میرے ساتھ جو پیش آئی، شاید میں نے آپ کو بتایا بھی ہوگا. خطوط میں پڑھا کرتا تھا، حضور کے جواب بھی میں مجھ سے لکھواتے تھے. کسی خاتون کا خط آیا کہ صاحب یہاں گئے، وہاں گیا، آسمان میں گئے، فلاں گئے، زمین کا چکر لگایا. کسی صاحب کا خط آ گیا، صاحب ہم جنت میں گئے. کسی صاحب کا خط آیا، فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی. کسی صاحب کا خط آ گیا کہ صاحب آسمان میں اڑتے پھرے. کسی صاحب کا خط آیا کہ صاحب ہم تو دریا ہوتا ہے، نیچے پانی ہوتا ہے اور وہاں اڑتے رہتے ہیں. تو مجھے بڑا محسوس ہوتا تھا کہ قربت تو مجھے حاصل ہے، اور یہ دوسرے لوگ رہے ہیں جو اتنی دور ہیں. تو میں بڑی دبی زبان سے حضور سے عرض کیا کرتا تھا، حضور یہ سب اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہر ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، آپ کو کیا ہے؟ تو پھر میں ذرا اور زیادہ کھلا. میں کہا صاحب وہ کیا میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے؟ کہ نہیں تمہارے اندر تو اتنی صلاحیت ہوتی تم بھی اڑتے، کوئی صلاحیت نہیں تمہاری. پھر ایک اور صاحب کہ بڑی واردات و کیفیات تھیں. میں کہا صاحب کیا ان کے اندر کیوں صلاحیت ہے، میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ شراب پیتے ہیں اس لیے ان کے اندر صلاحیت ہے، آپ شراب نہیں پیتے اس لیے آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اب یہ بالکل الگ بات ہے کہ وہ بہت ہی پھر نیک، متقی، پرہیزگار، شراب وراب سب چھوڑ دیں. تو میں نے یہ کہ انہوں نے کبھی اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی کہ مجھے کوئی تکلیف ہے یا مجھے کوئی احساس ہے، مجھے بھی بھائی کوئی ذرا سی جھلک ولک دکھا دیں. کبھی اس بات کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، میری شکوہ شکایت کو. خط پڑھتے پڑھتے، جواب لکھتے لکھتے میرے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قربت ہمیں حاصل ہے، 24 گھنٹے ہم پاس رہ رہے ہیں، ہمیں تو ایک چنگاری نظر نہیں آتی اور لوگ اڑتے پھر رہے ہیں، آسمانوں میں فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے. تو جب بہت زیادہ طبیعت میں احساس گہرا ہو گیا، احساس کمتری کا، تو انہوں نے ایک دن مجھ سے فرمایا آپ بیٹھیں. میں بیٹھ گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج کچھ فیصلہ کرنا ہے. تو میں ڈر گیا، صاحب گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، بہت ڈر گیا کہ کوئی غلط بات مجھ سے ہو گئی ہے. اور یہ اس طرح کی بات جو فیصلہ کرنے والا، جو ان کا لہجے میں بھی ذرا تھوڑی سی سختی تھی. تو میں کہ حضور کیا فیصلہ کرنا؟ فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے، جو کرنا ہے. نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ میرا جو آپ کا رشتہ ہے، اس رشتے سے میں آپ کا کیا لگتا ہوں؟ تو اصولاً تو وہ یہ کہنا چاہیے تھے آپ میرے پیر و مرشد ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ میرے یہ ہیں، آپ میرے وہ ہیں. لیکن جو سچی بات تھی، جو میں انہیں سمجھتا تھا، میں نے یہی کہا کہ حضور ہے تو بڑی گستاخی، منہ بہت چھوٹا ہے، بات بہت بڑی ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ میرے محبوب ہیں. تو انہوں نے فرمایا بس پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کو محبوب کی قربت حاصل ہو اور اس قربت میں کسی اور چیز کا خیال آ جائے تو محبوب تو وہ ہوا جس کا خیال آ رہا ہے. مثلا ایک آدمی ہے، وہ اس کی مثلا محبوب کی قربت میں اسے جنت کا خیال آ گیا، تو جنت محبوب ہوئی، وہ آدمی تو محبوب نہیں ہوا. بس میں بڑی معافی تلافی کی، پیر ویر پکڑے، پیروں پہ سر رکھا، بہت ہی میں کہا حضور میں سمجھ گیا ہوں. 14 سال تک نہ کچھ دیکھا، نہ بھالا، نہ کبھی پھر تصور ہی نہیں ابھرا. میں کہ بھائی لوگ تو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، میں تو جس کی وجہ سے لوگ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں. تو یہ میرا ان کا ایک دل تعلق حضور کا اپنا. میں نے یہ بھی دیکھا اس میں کہ وہ حضور کبھی جب زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ پیر سب جسم ہی میرا نہیں انہیں کا ہے. بہرحال وہ 14 سال کا عرصہ پلک جھپک سے گزر گیا، اور جب حضور کا وصال ہوا تو ظاہر ہے جو کچھ خلا ہوا ہوگا اس کا کیا بیان کرنا. تو اس طرح میری تربیت ہوئی، اور اس تربیت میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ مثال سے وصال جب ان کا ہوا اس سے پہلے حضور نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. میں پھر ڈر گیا، پتہ نہیں کیا بات کرنی ہوگی. میں بیٹھ گیا، خاموش رہا. تو یہ بات میں کئی دفعہ بھی دہرا چکا ہوں پہلے بھی. انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھیے ایک بات تو یہ آپ کو سلسلہ چلانا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے بڑے بڑے علماء، دانشور، بڑے بڑے مشائخ، گدی نشین، اتنے سے ان کے مریدین، میرا جیسا چھوٹا سا آدمی، نہ علم آتا ہے، نہ کبھی تقریر بھی نہیں کی تھی، نہ تقریر آتی ہے، نہ کوئی لکھنا پڑھنا آتا ہے. کہا کون میرے پاس آئے گا، کون مجھ سے سبق لے گا، کون مجھ سے یہ کہا کہ صاحب ہم آپ سے روحانی علم سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بات انہیں پہنچ گئی جو میں سوچ رہا تھا کہ نہیں یہ کام اللہ کا ہے. یہ آپ کہاں کس چکر میں پڑ گئے لاہور بڑا، یہ کام اللہ کا ہے. آپ کا جو کام ہے وہ آپ سنیں. ایک تو آپ کو سلسلہ چلا، دوسرے یہ کہ سلسلہ جو ایک مشن ہے، اور مشن چلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں. پھر میرے ذہن میں کچھ سوالات ابھرے تو وہ کہا ہاں آپ صحیح سوچ رہے ہیں، مشن چلانے والے دیوانے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. اس بات انہوں نے یہ فرمائی کہ فقیر جو ہے، جس کو ہم فقیر بولتے ہیں، صحیح معنی میں جو فقیر ہے
اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی. وہ سید نہیں ہوتا، وہ پٹھان نہیں ہوتا، وہ خان صاحب نہیں ہوتا، وہ کچھ ہی نہیں ہوتا، وہ چمار ہوتا ہے. اور چمار کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس کے اوپر ہمیشہ بگار اترتی ہے. بھائی تو یہ کر دے، بھائی تو یہ کر دے، بھائی تو کر دے. اور اس بگار کو وہ کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ چمار ہے. تو میرے رشتے سے آپ فقیر ہیں. میں کہ صاحب